نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 کا درس چل رہا ہے۔ آج کے درس میں تیسرا حصہ پیش ہے، جس میں اللہ رب العزت کی قدرت کی 8 نشانیوں کا ذکر ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، پہلی نشانی تو یہی ہے کہ آسمان و زمین کی پیدائش، اور دوسری نشانی ہے واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کا اختلاف۔ ان کا آپس میں اختلاف ایسا ہے کہ رات تاریک اور اندھیری، دن نورانی، رات سیاہ دن سفید، رات سرد دن گرم، دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، مگر ان میں اتفاق ایسا کہ کبھی رات اپنا ایک حصہ دن کو بخش دیتی ہے اور خود گھٹ کر اسے بڑھا دیتی ہے، اور کبھی اس کے عوض دن اپنا کچھ حصہ رات کو عطا کر دیتا ہے اور اسے بڑھا کر خود گھٹ جاتا ہے۔ پھر کہیں 6 ماہ کا دن اور 6 مہینے کی رات، اور کہیں کئی روز تک آفتاب ندارت، دونوں آپس میں ایک دوسرے کے مخالف، مگر دونوں مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے خدمتگار ہیں۔ رات سب کو سلا کر موت کا نمونہ قائم کرتی ہے، اور دن سب کو جگا کر زندگی بعد موت کا مزہ چکھاتی ہے۔ یہ تمام باتیں بغیر قادر مطلق اللہ جل شانہ وعم نوالہ کے ناممکن ہیں۔ والفلک التی تجری فی البحر، فلک کے معنی کشتی اور جہاز، اور بحر کے معنی دریا اور سمندر۔ مولا تبارک و تعالی کشتی کو سمندر کے اندر لوگوں کے نفع کا سامان لدوا کر اس میں جاری کرتا ہے، چلاتا ہے۔ کشتی دریا میں یہ بھی ایک عجیب ہی چیز ہے۔ پانی ہلکی سی چیز جو کسی چیز کو اٹھا نہیں سکتا، پیسہ یا لوہے کا ٹکڑا اس میں ٹھہر نہیں سکتا، مگر 1000 من کا جہاز سینکڑوں من سامان لے کر تنکے کی طرح تیرتا پھرتا ہے۔ پھر قدرت نے زمین کے ہر حصے میں مختلف میوے پیدا کیے تاکہ اس کے منتقل کرنے میں دریائی سفر کی ضرورت پڑے۔ ہندوستان سے عرب کو غلہ جائے اور وہاں سے کھجوریں آئیں، پھر دریا بعض میٹھے بعض کھاری، ان کو ایک دوسرے سے ایسا علیحدہ رکھا کہ کوئی کسی میں ملنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ تمام باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی پرزور گواہی دے رہی ہیں۔ اسی طریقے سے بارش کہ پانی کا خزانہ یعنی سمندر زمین پر ہے، مگر اسے ہوا بنا کر اوپر اڑایا، پھر وہاں سے پانی بنا کر نیچے ٹپکایا، اور تلخی وغیرہ دور کر کے اسے پینے اور کھیت کو سیراب کرنے کے قابل بنایا۔ اس پر جانداروں کی زندگی موقوف رکھی، اسی کو برف بنا کر پہاڑوں پر گرایا، اور گرمی کے موسم میں اسے پگھلا کر دریا بہائے۔ بعض وہ مقامات بھی ہیں کہ جہاں بارش کا پانی ہی پیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہی تو ہے۔ پھر اسی طرح زمین کی زندگی، یہ بھی عجیب ہی چیز ہے۔ خدا کی شان تو دیکھو کہ خشک زمین یکساں معلوم ہوتی ہے، جگہ جگہ گرد و غبار اڑ رہا ہے۔ پانی پڑتے ہی اس زمین پر 1000 قسم کے بیل بوٹے، سینکڑوں قسم کے پھول پھل، مختلف قسم کے میوے پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک ہی زمین اور ایک ہی پانی، مگر اس کی مختلف تاثیریں ہیں۔ پھر ایک ہی درخت میں لکڑی کے پتے، کانٹے، پھل پھول وغیرہ غرض کے سینکڑوں چیزیں، اور کچھ دنوں کے بعد
یہ سب فنا، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ اسی طریقے سے جانوروں کا پھیلاوا زمین کے اوپر، یہ بھی سینکڑوں قسم کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ تفسیر کبیر میں ہے کہ کسی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ مجھے شطرنج سے بہت تعجب ہے کہ گز بھر کے کپڑے کے ٹکڑے پر اگر کوئی 10 لاکھ بار شطرنج کھیلے تو ہر بار جداگانہ ہی چال ہوگی۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر حیرتناک انسان کا چہرہ ہے کہ ایک بالشت کے ٹکڑے میں قدرت نے آنکھ، ناک، کان وغیرہ بنا ڈالے اور کروڑوں آدمی آپس میں ایک دوسرے کے ہم شکل نہیں ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ پاک ہے وہ جس نے چربی میں دیکھنے کی، یعنی آنکھ جو ہے وہ چربی کی ہے، اس میں دیکھنے کی صلاحیت پیدا فرمائی، ہڈی میں سننے کی، کان ہڈی کا ہے، اور گوشت کے اندر بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ یہ سب مولا تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر ہیں۔ شان تو دیکھو کہ ہاتھی اور چیونٹی میں اعضاء تقریباً برابر ہیں۔ بارش سے مٹی کو دانہ بنایا، اسے آٹا بنا کر خون بنایا، رحم میں پہنچا کر سینکڑوں چکر دے کر انسان بنا دیا، حیض کا خون پلا کر پیٹ کے جیل خانے میں رکھا، پھر باہر نکال کر اس کی پرورش کی، اسے تخت و تاج کا مالک بنایا، تمام جگہ اس کے ڈنکے بجوائے، انتہائی عروج دے کر پھر آن کی آن میں جہاں سے بھیجا تھا وہیں پر اس کو پھر لا ڈالا، یعنی مٹی بنا کر ہوا میں اڑا دیا۔ اور رب جانے کہ اس نے اس بارش سے کتنی مخلوق پیدا کی ہے۔ اسی کو اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے فرمایا ہے کہ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، آسمان سے پانی کو اتار کر زمین جو کہ مردہ ہو چکی تھی اس کو زندگی عطا فرما دی۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور زمین میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دیا۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ہواؤں کا انقلاب، ایک ہی ہوا ہے مگر تاثیریں مختلف ہیں۔ پچھوا ہوا زمین وغیرہ کو خشک کرتی ہے، پروائی تر کرتی ہے، شمالی ہوا بادل کو جمع کر کے لاتی ہے اور جنوبی ہوا انہیں پھاڑتی ہے۔ اسی ہوا سے زندے سانس لے کر جیتے ہیں، یہی لقوہ اور فالج بن کر انہیں ہلاک بھی کر دیتی ہے۔ اسی سے دریا کے اندر کشتیاں تیرتی ہیں، یہی تیز چل کر نوع انسانی اور زمین پر آبادی کو تباہ کر دیتی ہے۔ ماں کے پیٹ میں بہت سے پردوں کے اندر بھی بچے تک پہنچ جاتی ہے، مگر باہر آ کر ناک پر کپڑا رکھ دیا جائے تو بچہ مر جاتا ہے، اسے پلٹا کھاتے دیر نہیں لگتی۔ یہ بھی اللہ جل شانہ و عم نوالہ کی قدرت ہی ہے۔ اثر لینے اور دینے میں یہ ہوا بے مثل ہے، اگر یہ گلشن سے چمنستان سے گزرے تو مہک جاتی ہے اور دور تک کے علاقے کو مہکا دیتی ہے، غلاظت پر سے گزرے تو گندی ہو جاتی ہے اور دور تک کے علاقے کو کے لوگوں کو پریشان کر دیتی ہے۔ درخت چنار وغیرہ سے لگ کر اگر گزر جائے تو بیماروں کو شفا بخشتی ہے، اور سانپ وغیرہ زہریلے جانوروں کے منہ سے لگ کر آئے تو ہلاک کر دیتی ہے۔ اسی طریقے سے آیات قرآنیہ یا دعا وغیرہ پڑھ کر بیمار پر دم کرو تو شفا ہو جائے، کیونکہ یہ ہوا اس زبان سے لگ کر آئی ہے جس سے قرآن عظیم پڑھا گیا ہے۔ حضرات اکرام، اس کے بعد اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے فرمایا کہ یہ ساری کی ساری قدرت کی نشانیاں ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جن کو ہم نے عقل دی ہے اور اس عقل کا وہ استعمال کرتے ہیں، یعنی ہماری نشانیوں کے اندر غور و فکر کرتے ہیں، تب ہم ان کو عرفان
حقیقی عطا کر دیتے ہیں، اور جب ہمارا عرفان ان کو عطا ہو جاتا ہے تو ایسے بندے ہمارے مطیع و فرما بردار بن جاتے ہیں، اور ولایت کے تاج ان کے سروں کے اوپر آراستہ کر دیے جاتے ہیں۔ حضرات اکرام، ہمارے روبرو ہیں مولا تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان نشانیوں میں غور و فکر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانیں، اس کا ڈر اور خوف اور اس کی رحمت اپنے دلوں کے اندر سجائیں۔ مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن عظیم پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درس کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق درس قرآن کو لائک اور سبسکرائب کریں۔